Where do you think it's going for them? کہاں جا رہی ہے یہ بات تحریک انصاف کے لیے؟ مشکل حالات ہیں، بڑا امتحان ہے تحریک انصاف کے لیے، اور ماضی میں جب جماعتیں اس امتحان میں گئی ہیں تو اس وقت فوری کامیابی تو ان کو نہیں ملی. پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، سروائیو کر جاتی ہیں، لیکن 2017-18 سے پہلے نون لیگ کو شکست ہوئی، 2013 سے پہلے پیپلز پارٹی کو بری شکست ہوئی، 2007-8 میں کاف لیگ کو بڑی شکست ہوئی. تو اسی طرح کا امتحان اس وقت تحریک انصاف کے لیے ہے. تو فوری طور پہ تو ان کی کامیابی فی الحال کم نظر آتی ہے، ڈیپینڈنگ کہ کیا جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے وہ وہی ہوگا تو پھر شاید ان کے امکانات کم ہے کامیابی کے. کچھ مختلف ہوگا ان کی اسٹریٹجیز کی وجہ سے تو شاید وہ بچ جائیں گے اور شاید کامیابی کے امکانات. پریشر کم ہوتا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف پہ آنے والا؟ مجھے تو بڑھتا نظر آ رہا ہے کہ پریشر آہستہ آہستہ مزید بڑھے گا. کاشف صاحب دو بات ہے نا اس میں، تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا اس کی مذمت ہونی چاہیے، ایک ایک فرد جو اس میں ملوث تھا اس کو پکڑنا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میری نظر میں آرمی ایکٹ یا سیکرٹ ایکٹ کے تحت نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے تحت آپ کریں، کیونکہ انسانی حقوق آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ نہ انڈیپینڈنس ہے نہ امپارشلٹی ہوگی. اینڈ آلسو لیٹ می ایڈ ٹو دس، عمران خان صاحب نے کل پرسوں شاید کسی ٹویٹ میں یا میں فرانس کا ذکر کیا، فرانس میں جو پیٹرول بم مے ڈے 1 مئی کو جو فسادات ہوئے تھے یا جو پروٹیسٹ ہوئے تھے وہاں پہ چھوڑا نہیں گیا کسی کو. یہ تو وہ ایک چیز یہ ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کو اور جو اس طرح کے آگ گھراؤ جلاؤ پیٹرول بمز ان کو انہوں نے ڈسٹنکشن دی، اور 290 کا میں کہیں فگر پڑھ رہا تھا لوگ نہ صرف گرفتار ہونی چاہیے، لیکن ایکسیسو یوز آف فورس جو بے قصور ہیں ان کو نہ پکڑے. جو گھروں میں جا کے فرنیچر سے لے کے الیکٹرانکس تباہ کرنے کا مقصد مجھے نہیں سمجھ آتا، فیملیز کو ہراساں کرنا یہ مقصد مجھے نہیں سمجھ آتا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر معاملات لا سے ہٹ کے، اکاؤنٹیبلٹی سے ہٹ کے پھر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس نے کرائم کیا ہے اس کو سزا ملے. جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی تقریر جو پچھلے 1 سال سے چل رہی ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس کو کرش کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہونا تھا، لیکن یہ پروسیس بڑا مشکل ہوتا کیونکہ تحریک انصاف ایک مقبول جماعت تھی، لوگ اتنی آسانی سے چھوڑ کے جاتے نہیں. تو جو کرش کرنے والا پلان ہوتا ایگزیکیوٹ، وہ بڑا مشکل بھی ہوتا، سلو ہوتا. لیکن کیونکہ تحریک انصاف نے اپنی بیوقوفی سے انتشار پھیلا کے وہ کام اب آسان کر دیا ہے. اب وہ جو کرش کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کمزور کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اب فاسٹ پیس ہوگا اور آسان بنا دیا ہے. اور میرے خیال سے اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں. مولوی محمود صاحب کو اٹھایا گیا، اگلے دن انہوں نے جماعت چھوڑنے کا اعلان کر دیا. علی زیدی صاحب کو اٹھایا گیا ایم پی او کے تحت، پھر وہ گھر پہ نظر بند ہو گئے. انہوں نے جماعت چھوڑی تو نہیں ہے، لیکن ان کی جو باتیں تھی وہ مجھے مور لیس فیصل واوڈا صاحب والی لگی ہیں کہ پارٹی کو انڈر دا بس بھی دے دیا، تنقید بھی کی، لیکن عمران خان میرا لیڈر ہے، میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ہاں وہ شو کاز نوٹس دے کے مجھے نکال دیں آئندہ تو الگ بات ہے. تو مجھے ان کی پریس کانفرنس تو وہ فیصل واڈا والی لگی. تو جو اب وہ جو کرش والا سلسلہ تھا جو الیکشن سے پہلے نظر آ رہا تھا کہ عمران خان بھی کہتے تھے کاٹا مجھ پہ لگ چکا ہے، 3-4-6 مہینے پرانی بات ہو گئی. مجھے لگتا ہے وہ اب زیادہ فاسٹ پیس ہو جائے گا، حکومت اس پہ فل پیڈل دبا دے گی. کہاں جا رہے ہیں حالات اگلے چند دنوں؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا دیر سے ہوا ہے. جو تقریر آج انہوں نے کی نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹون ذرا تھوڑی سی کنسلیشن تھی، ریکنسلیشن تھی، سب کچھ تھا، یہ انہیں اس دن کرنی چاہیے تھی جب وہ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور گئے تھے. اگرچہ اس میں پرووکیشن تھی، صاف ظاہر ہے ان کی فیملی کو انہوں نے بتایا کہ نیب کے لوگ بشرا بی بی کو اٹھانا چاہ رہے تھے. اب خان صاحب اس عمر میں آ کے بندے کو کم از کم، اچھا میرے ساتھ بھی پرابلم ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں جی نہیں جی میں بڑا اچھا ہوں، تو خان صاحب میں نہیں ہے کوئی ایک پرابلم ہے. وہ یہ ہے کہ ہر ایکشن کا ہم نے ریئیکشن دینا ہوتا ہے. کسی نے مجھ پہ کامنٹ کر دیا، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی کچھ، میں نے فوراً ہی اس کا رد عمل دینا. میں نے بڑی مشکل سے اپنی کاؤنسلنگ میں نے کی ہے اور ابھی تک بھی شاید میں کامیاب ہوں. نہیں میں اگر تھوڑا سا کامیاب ہوا ہوں. اب میں اپنا تھوڑا ریئیکشن ٹائم میں نے کم کیا ہے، کہ اس کو زیادہ کیا ہے، سوری. اب خان صاحب کا یہ تھا کہ جو ہی انہیں گھر والوں نے بتایا جناب کہ بشرا بی بی کو لینے آئے تھے، ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو انہوں نے وہاں پہ زبان یوز کی یا انہوں نے الفاظ یوز کیے، اور ساتھ ہی ٹی وی پہ بیٹھ گئے، اور ساتھ میں پھر انہوں نے دوبارہ، میرا خیال اس سے زیادہ سخت ان کی تقریر میں نے نہیں سنی پچھلے 1-1.5 سال میں. دیکھیں اس سے پہلے بھی کرتے رہوں گے. انہوں نے بڑی غصے کے ساتھ اینگر عمرتا بندیال صاحب نے بڑی سمجھداری سے، میں یہ سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی ان پہ تنقید اپنی جگہ پہ جو ہوتی رہتی پروٹوکول دیا، انہوں نے ان کو رستہ دینے کی کوشش کی کہ خان صاحب آپ اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں، ان سے مظاہرے ہوئے ہیں آپ اس کی مذمت کریں. انہوں نے اسلام آباد والوں نے بھی یہی کہا، ججز نے. اب یہ خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے ایک ان کی طرف سے ایک بڑا اچھا وائز مشورہ تھا کہ آپ نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے، بلکہ دوسرا راؤنڈ پولا ہے تو وہ جیت گئے تھے نا جنہوں نے آپ کو گرفتار کیا، آپ دوسرا جیت گئے. آپ کو جاتے ہی یہی گفتگو کرنی چاہیے تھی، آپ کو وہاں پہ اپنی ٹون کنسیلیشن رکھنی چاہیے تھی، آپ کو تھوڑا سا ٹیمپر جو ہے اس کو نیچے لانا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا ہے
جب اتنے بڑی تعداد میں وہ ہے نا، بار بار میں اس کا فلم کے ڈالا کے یا اس کے نیٹ فلکس پہ بھی ہے نا، وہ آپ دیکھیں سیکرٹ گیمز کا نواز الدین صدیقی کا بڑا خوبصورت کوٹ ہے نا، تو کہتے کبھی کبھی تو اپن کو لگتا ہے اپن ہی بھگوان ہے. یہ ہم سب پہ یہ فیزز آتے ہیں، میرے پہ بھی یہی ہوں گی، آپ پہ بھی یہی ہوں گی، شہزاد اور اطہر سب پہ آتے ہیں. اپن کو تو ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ اپن بھگوان ہے. سو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ لاکھوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں، لاکھوں فالوورز ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، ہزاروں آپ کے پاس جو ری ٹویٹس ہیں، لاکھوں لائکس ہیں، لوگ آپ کے کہنے پہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کر دیں، یہ جو فیلنگ ہے نا آپ کے اندر، آپ کو بھگوان کا درجہ دے دے یار نو آئی ایم دا بھگوان، وہی والی بات جو کہتے ہیں. سو خان صاحب اس ویو میں جو ہیں کہ ایک آپ کی فیلنگ بھی تو ہے نا کہ اتنے ہزاروں لوگ نکلے ہیں، یوتھ نکلی ہے، انہوں نے تہس نہس کر دیا، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتی تھی. جو مت تھی، جو یہاں پہ ایک یہاں کنسیپٹ تھا کہ جناب کہ آپ جو ہیں ایون پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ وہ آ کے متھا لگا سکی، یہاں پہ نواز لیگ نہیں لگا سکی، وہ کبھی جی ایچ کیو، وہ کبھی کور کمانڈر، کبھی ایئر بیسز، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے، ہم پہنچے ہیں، میرے نوجوان پہنچے. سو نو ایم ان پوزیشن ٹو ڈکٹیٹ مائی ٹرمز. میرا خیال ہے دیٹ واز اے مومنٹ. خان صاحب وہاں سے ڈریل ہوئے. آپ ایک ڈائلاگ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے مولا جٹ کا، ہاں کہ مولانا مارے تو مولا نہیں مرتا. یہ سم ٹائمز آئی سی پالیٹکس کے اندر اٹ ہیپنس سو فریکوینٹلی کہ آپ کے مخالف آپ کو ختم کرنے کی، گرانے کی، فارغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ یٹ you yourself do something which becomes so. خان سے پتہ پالیٹکس کس پہ یہ نیوٹن کے تھرڈ لا کے تحت پالیٹکس کر رہے ہیں. ایوری ایکشن از اے ریئیکشن. اس سے کام تو بات چلتی نہیں ہے. ایک دن دو دن آپ کو اس عمر میں اتنا سال 26-27 سال ہو گیا، پرائم منسٹر رہے ہیں، مشکلیں دیکھی ہیں. آپ کو تو اس وقت ٹھہراؤ ہونا چاہیے، لائک اے گاڈ فادر. ماریو پوزو کو گاڈ فادر مار وہ جو ہے نا اس کا ویٹو کورلیان کی طرح تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا چاہیے. آپ بیٹھیں، تھوڑا سا ٹائم لیں، تھوڑا سا اس پہ ہلکا سا اس پہ سوچ سمجھ کریں، پارٹی کے 2-4 لوگوں کی بات سنیں. آپ کو جہاں پہ معاملات ٹھنڈے کرنے کی ضرورت ہے آپ نیچے سے تھوڑی سی گیس تیز کر دیتے ہیں، جہاں پہ تیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت آپ پھر ایک اور موڈ میں چلے جاتے. سو میرا خیال ہے خان صاحب کے پاس پالیٹکس میں شہزاد کو بھی ایڈ کر لے. پالیٹکس میں آپ کئی دفعہ سٹیپس لیتے ہیں، آگے جا رہے ہوتے ہیں، یو ہیو اے اسٹریٹجی، آپ کو لگتا ہے کہ میری اسٹریٹجی یہ ہوگی، ایسے جائیں گے. لیکن اگر آپ کو جہاں سیٹ بیک ملے، اسمارٹ پولیٹیشین اس کو 2-3-4 قدم پیچھے لینا بھی سیکھنا چاہیے کہ سم ٹائمز مشکل حالت سے انسکیتھ، انہارمڈ، زخمی ہوئے بغیر نکل جانا پالیٹکس ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ یو اسٹینڈ اینڈ دین. جو بات کلاسرا صاحب کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے عمران خان صاحب کی جو مجبوری تھی نا، سیاسی مجبوری، وہ یہ تھی کہ اگر وہ کھل کے مذمت کرتے تو وہ جو تلوار تھی گرفتاری کی وہ تو لٹک رہی تھی. مذمت کرتے تو شاید لوگ آئندہ نکلتے نہیں. مذمت نہیں کریں گے تو تنقید ہوگی، اور جائز تنقید ہوگی. تو یہ کیچ 22 سچویشن بھی تھی نا کہ اگر وہ مذمت کریں کہ دیکھیے کیا ہو گیا، لوگ نکلے، یہ ہوا، تو پھر گرفتاری جب ہوگی تو کون ورکر نکلے گا. تو یہ اس میں پھنسے ہوئے تھے. لیکن ان کو بڑے دیر سے سمجھ آیا کہ اس کی مذمت کرنی پڑے گی کیونکہ جو ہوا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے.